چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں. کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ، کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کر لو، سجا لو، کہ بے شک تمہارا درود پاک پڑھنا کل قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. آئیے قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ. اور اگر ہم اسے کچھ اپنی رحمت کا مزہ دیں اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی تھی، تو کہے گا یہ تو میری ہے، اور میرے گمان میں قیامت قائم نہ ہوگی. اور اگر میں رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو ضرور میرے لیے اس کے پاس بھی خوبی ہی ہے. فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. تو ضرور ہم بتا دیں گے کافروں کو جو انہوں نے کیا، اور ضرور انہیں گاڑھا عذاب چکھائیں گے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ. اور جب ہم آدمی پر احسان کرتے ہیں تو منہ پھیر لیتا ہے اور اپنی طرف دور ہٹ جاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو چوڑی دعا والا ہے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. تم فرماؤ بھلا بتاؤ اگر یہ قرآن اللہ کے پاس سے ہے پھر تم اس کے منکر ہوئے تو اس سے بڑھ کر گمراہ کون جو دور کی ضد میں ہے. سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ. ابھی ہم انہیں دکھائیں گے اپنی آیتیں دنیا بھر میں اور خود ان کے آپے میں، یہاں تک کہ ان پر کھل جائے کہ بے شک وہ حق ہے. أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. کیا تمہارے رب کا ہر چیز پر گواہ ہونا کافی نہیں؟ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَاءِ رَبِّهِمْ. سنو انہیں ضرور اپنے رب سے ملنے میں شک ہے. أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ. سنو وہ ہر چیز کو محیط ہے. صدق اللہ العظیم.
اللہ تعالی ہمیں اپنی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، ہم پر اپنی عنایت فرمائے، ہم پر اپنا احسان فرمائے۔ کلام ابھی آپ کو انشاءاللہ ہم سنائیں گے اور پھر آگے بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت ہم سب کو نصیب فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے، آمین۔ عظیم مائیں، آج کا پروگرام انشاءاللہ الکریم موضوع کے اعتبار سے ہے اور اسی پر ہم گفتگو کریں گے، اور بالخصوص ام اطہار رحمۃ اللہ علیہا کا بھی ہم ذکر خیر کریں گے۔ عبدالواجد بھائی، سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ یہ اولاد کی ایک تربیت کی ذمہ داری جس طرح ماں کے اوپر ایک ڈالی جاتی ہے، یا اس کا بیان کیا جاتا ہے کہ ماں جو ہے اولاد کی تربیت کی اولن ذمہ دار ہے، تو اس میں یہ بتائیں کہ باپ کا کتنا کردار ہے اور ماں کے کرنے کا اس میں کیا اہم کام ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان بھائی، جب بچہ والدین کے پاس آتا ہے جی تو وہ جو ابتدائی 5-7 سال ہوتے ہیں جی ان کو فارمیٹیو ایئرز کہتے ہیں۔ فارمیٹیو ایئرز کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ وہ دن ہیں کہ جن دنوں میں اس کی نشو و نما ہو رہی ہے اور جسمانی طور پر وہ بالغی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ صحیح۔ اچھا، ایک تو ہے جسمانی بالغی کا اسپیکٹ، اس کے ساتھ دوسرا اسپیکٹ ہے اس کی روحانی بالغی کا اسپیکٹ، جس میں اس کی کیریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے۔ تو فارمیٹیو ایئرز میں جیسے وہ فزیکلی گرو کرتا ہے، ایسے ہی وہ اسپرچولی بھی اور سائیکولوجیکلی بھی گرو کرتا ہے۔ تو اب یہاں پر جو فزیکل گروتھ ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم سب کو پتہ ہے، ہم سب یہ کہتے ہیں کہ جب بچہ ماں کا جو دودھ پیتا ہے تو اس دودھ کا بچے کی نشو و نما پر بہت اثر ہوتا ہے، یہاں تک کہ بڑھاپے تک اس دودھ کا اثر رہتا ہے۔ واہ۔ تو یہ تو ہوگا فزیکل۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز جس سے ہم لوگ بعض اوقات گفتگو نہیں کرتے، وہ یہ ہے کہ جیسے دودھ کا اثر ساری زندگی رہتا ہے، ایسے ہی والدین کے ساتھ گزارے ہوئے وقت کا اثر بھی ساری زندگی رہتا ہے۔ صحیح۔ تو اب اس کی میں مزید اگر وضاحت کروں تو وہ ایسے ہے کہ ان سالوں میں، زندگی کے ان ایام میں، بچے پڑھنے سے یا سننے سے نہیں سیکھتے، وہ دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ صحیح۔ ٹھیک ہے؟ تو والدین کے لیے، والدین جو بچوں کے لیے ہوتے ہیں، دے لیڈ ود ایگزامپل، وہ اپنے کردار سے بچے کی تربیت کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو اب جب والدین نماز پڑھنے والے ہیں تو آپ بچوں کو بھی دیکھیں گے کہ وہ سجدے کی جو ہے وہ نقل کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اگر والدین کتاب پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے ہیں تو بچے بھی کتاب جو ہے وہ پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ بھی اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں۔ تو اب یہاں پر ایک تو والدین کا کیریکٹر بلڈنگ میں کردار اسٹیبلش ہو گیا۔ اس کے بعد باپ کا کتنا کردار ہے، بالخصوص جو آپ نے پوچھا، تو جب 2 آنکھیں ہوں تو اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ دائیں آنکھ جو ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہے اور بائیں آنکھ کم فائدہ مند ہے۔ 2 پر ہوں تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ دایاں پر جو ہے اس کا زیادہ اثر ہے اور بائیں کا کم ہے۔ پرواز میں دونوں پروں کا اثر ہوتا ہے۔ ایسے ہی بچے کی فارمیشن میں، اس کی روحانی بالغی میں، اس کی کیریکٹر بلڈنگ میں دونوں کا اثر ہوتا ہے، اور اتنا اثر ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ خانہ بچے کا خالی رہ جاتا ہے جو کسی ایک پیرنٹ کی وجہ سے پر نہ ہو سکا۔ تو والد جو ہے اس کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے، اور بچوں کے اندر، بالخصوص لڑکوں کے اندر، جو مردانہ صفات آتی ہیں، جی، جس میں شجاعت ہے، جس میں سخاوت ہے، جی، جس میں مشکل وقت میں ڈٹ کے کھڑے ہو جانا ہے، واہ، تو یہ والد ہی کی وجہ سے آتا ہے۔ مرحبا۔ تو بالکل والد کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ عظیم مائیں، آج کے پروگرام میں ہم جو ہے وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، تو اولیاء کرام کی اگر جو ہے وہ ان کو ماؤں کو دیکھا جائے تو آپ ان کا کیسے ذکر خیر فرمائیں گے، اور ان کا کس طریقے سے اپنی اولاد پر جو ہے وہ اثر رہا؟ جی بالکل، ہم اپنی جب تاریخ میں دیکھتے ہیں تو حضور غوث پاک سے لے کے بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ تک، اور بے شمار ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کی کیریکٹر بلڈنگ میں، جن کے کردار کی پختگی اور بلندی میں والدہ کا بہت اہم کردار رہا ہے۔ صحیح۔ اس کے بعد اب جیسے بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے جی، کہ آپ کو جب نماز کی عادت ڈالنے کی والدہ نے کوشش آغاز فرمایا
تو آپ کو یہ فرماتی تھیں کہ بیٹا نماز پڑھو اور نماز کے بعد مصلح کے نیچے سے، جائے نماز کے نیچے سے تمہیں شکر کی پڑیا ملا کرے گی۔ تو بچے جو ہوتے ہیں وہ میٹھی چیز کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہوتے ہیں جی۔ تو اب بابا فرید الدین گنج شکر نماز پڑھتے اور ان کی والدہ چپکے سے جو ہے وہ جائے نماز کے نیچے شکر کی پڑیا رکھ دیتی۔ آپ نماز پڑھ کے سلام پھیرتے اور اس کے بعد مصلح کے نیچے سے پڑیا لے لیتے۔ ایسے وقت چلتا رہا، اس طرح سے وہ نماز پڑھتے رہے، یہاں تک کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ والدہ کے ذہن میں نہ رہا اور ننھے بابا فرید جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے مصلح پہ نماز پڑھنے کے لیے۔ تو اب والدہ تو بھول چکی تھی کہ مجھے شکر کی پڑیا نیچے رکھنی ہے، تو اب انہوں نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرا، اور سلام پھیرنے کے بعد جب جائے نماز کے نیچے ہاتھ دیا تو آپ کو وہاں سے شکر کی پڑیا مل گئی۔ تو یہ بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ کی کرامت ہوئی، اور یہ کرامت استقامت کی وجہ سے پیدا ہوئی، اور یہ استقامت کی دولت ان کو والدہ کی تربیت کی وجہ سے نصیب۔ تو والدہ کا جو کردار ہے وہ اولیاء کی تربیت میں بھی بڑا اہم ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ایسی مائیں نصیب فرمائے کہ جو مائیں فرید جیسی اولاد پیدا کریں۔ کیا بات ہے جی۔ میں یہاں عدنان بھائی اور بھی چیزوں پر جو ہے وہ غور کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں جیسے حضرت ہم نے بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ کی بات کی، حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کی والدہ نے سکھایا تھا نا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ تو ڈاکوؤں نے پوچھا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو آپ نے بتایا کہ یہ یہاں دینار سیے ہوئے سونے کے، اتنے دینار میرے پاس ہیں، 40 دینار ہیں، اور یہاں سیے ہوئے ہیں، وہ بھی بتا دیا۔ اللہ اکبر۔ وہ ڈاکو نے پوچھا بھائی جی کہاں ہے؟ پہلے تو اس نے پوچھا بھی تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں بھائی ہے۔ تو کیا ہے؟ 40 دینار ہے۔ کہاں ہے؟ یہاں سیے ہوئے، وہ سارا بتا دیا۔ تو یہ ماں نے دیکھیں کیا بتایا تھا، بیٹا سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ غوث پاک نے اس کو فالو کیا، اور آپ دیکھیں کہ یہ ایک سچ حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا اس ڈاکوؤں کی پوری جماعت کے لیے کیا بن گیا؟ ہدایت کا سبب بن گیا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ وہ جو راہزن تھے، وہ جو ڈاکو تھے، وہ اپنے ڈاکے والے معاملات چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بن گئے۔ اور پھر آپ دیکھیے یہ ہے جب آپ اپنے والدین کی اچھی باتوں پر عمل کرتے ہیں تو اس کا آگے امپیکٹ نہ صرف انسان کی اپنی ذات پر ہوتا ہے بلکہ دوسرے لوگوں پر بھی ہوتا ہے۔ اور والدین کے لیے ایک کتنی اچھی بات ہے کہ ہم اگر اپنی اولاد کو کوئی اچھی بات سکھائیں گے تو اس کا آگے چل کے امپیکٹ کہاں تک جا سکتا ہے یہ شاید ہمارے ذہن میں بھی نہیں ہوگا۔ ہم کہیں اب سب بیٹھے ہوئے تھے تو کسی بندے کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تو وہاں جو ہے وہ یہ بات ہوئی، کہنے والے نے یہ کہا کہ کیا کبھی کسی نے سوچا تھا کہ یہ یوں بھی بن جائے گا؟ تو بندے کے ذہن میں وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، اور پھر جب کام بننے پر آتا ہے تو وہ کس طریقے سے اچھے انداز میں بنتا چلا جاتا ہے۔ تو والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اچھی باتیں سکھائیں۔ میں یہاں ایک بات جو ہے وہ اس سے چونکہ میں موضوع لے کر بات کر رہا ہوں، ماں نے بات جو ہے وہ سکھائی، بتائی، سمجھائی، اسی کو لے کر کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ کوئی والدین یہ نہیں بولیں گے کہ ہم اپنی اولاد کو گھٹیا صفات سکھائیں گے۔ لو جی آج میں نے اپنے بچے کو نہ 2-4 گھٹیا باتیں سکھا دینی ہیں، یہ بول کر کوئی نہیں سکھائے گا۔ لیکن اب چونکہ لا علمی ہے، کم علمی ہے، معلومات اتنی ہے نہیں، تو بری مذموم صفات کو بھی بعض اوقات اچھی صفات سمجھ کر وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے ڈال رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے پروگرام زندگی ریکارڈ کیا ڈاکٹر صاحب، ابھی بھی یہ سفر کر کے ہم جو ہے وہ آئے ہیں، اور بڑا طویل سفر جو ہے وہ کر کے آئے ہیں۔ کتنے ہزار کلومیٹر؟ یہ کم و بیش جو ہے وہ جو ہم نے جدول بنایا تھا اس کے مطابق تو یہ 5200 کلومیٹر تک کا جو ہے وہ بنتا تھا، لیکن کچھ اس میں تھوڑا ہم نے تبدیلی بھی کی، جو یعنی کم بھی ہم نے کچھ اس میں سے کیا ہے بارہ، لیکن وہ جو سفر کیا ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے۔ وہ جو میں بات کرنے جا رہا تھا وہ کیا ہے، موضوع سے جو ریلیٹ کر رہا ہوں، ہم نے کچھ پروگرام ریکارڈ کیے ہیں، تو اس میں ہم نے ایک پروگرام ریکارڈ کیا ہے خانہ بدوشوں کی زندگی۔
टपरी वास भी कहते हैं, पक्खी वास भी कहते हैं। जी जी। अल्लाह 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 अल्लाह। मैं चले वो उसकी तो वो बात रिवील नहीं करता, प्रोग्राम की बात है तो उसी में आनी चाहिए। डॉक्टर साहब, इस सफर की एक मजेदार बात बताऊं आपको। जी जी। यानी जिसने मुझे इतना हौसला दिया कि कमाल है। आजकल ना ये छल्ला पहनने का एक वो रिवाज बना हुआ है। जी जी। बच्चों ने भी पहना हुआ है, बड़ों ने भी पहना हुआ है, वो बड़ा अजीब सा होता है। अच्छा। या किसी न किसी में पहना होता है। डॉक्टर साहब, जिसको भी मैंने कहा ना कि आपने क्यों पहना हुआ है, तो नहीं पहनना चाहिए, तो इसको आप उतार दें, हाय हाय, उतार के फेंका ये जिसने जो है उतारा है। सुभान अल्लाह। हम बॉर्डर की जिंदगी प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे थे और बिल्कुल जीरो लाइन पर हम उसके करीब जो है वो खड़े थे। तो वहां एक काश्तकार था, तो उनसे बातचीत हो रही थी। तो जब हम जाने लगे तो मैंने कहा संचला पाया है, तो क्यों पाया है? बंदे ने नहीं पढ़ना चाहिए, ये जायज नहीं है, ला चलो। ऐसे ही मैंने बस उनको इतना बात, उन्होंने यूं जनाब उसको उतारा और उतार के यूं फेंका। अल्लाह। वो जनाब धान के जो है वो खेत थे। जी जी। और मैंने कहा भाई वाह वाह। करने वाले तो फिर देखें काम कर ही लेते हैं। तो बहरहाल जो करने वाली बात, मैंने उनको ये कहा कि ये इस्लामी बहनें जो है ना वो पहन सकती हैं, उनको इजाजत है, मर्दों को जो है वो नहीं पहनना चाहिए। तो बहरहाल अल्लाह रहमत का जो है मामला फरमाया हमारे साथ। तो जो करने वाली बात है वो ये है, और जो सीखने वाली बात है वो ये है कि बाज़ औक़ात ला इल्मी की बिना पर हम किसी बुरी चीज़ को भी अच्छी चीज़ जो है वो समझ रहे होते हैं, और ये वालिदैन की तरफ से औलाद में इंजेक्ट किया जा रहा होता है। जैसे बच्चे को लड़ाकू बनाना, गाना सुन के आ गए, जा 4 कट के भी आ, यानी गालियां सुनकर आ गए कि जाओ 4 गालियां निकाल के भी आओ, यूं भेज रहे हैं। मार खा के क्यों आया, खबरदार आइंदा मार खा के घर पे मत आना, कुट के आ, यानी मार के आओ, ठीक है। बल्कि एक तो मुझे ये खानदान में भी बात मिली, अदनान भाई, कि ये तो जो है ना ये तो मार खा के आ जाता है, फिर जब ये मार खा के आता है तो फिर दूसरा साथ जाता है और फिर वो आगे पूरी कसर करके आता है, निकाल के जिससे मारा होता है उसको कूट काट के हिसाब बराबर करके वो आता है। हिसाब बराबर करके आता है या क्या करके आता है, ये एक आगे की बात है। वो कहते हैं कि गुंबद की सदा है, जैसी कहोगे वैसी सुनोगे। अल्लाह। आज हम इसको दूसरों को गालियां निकालने के ऊपर दलेर कर रहे हैं और दूसरों के साथ इसको लड़ाई करने पर दलेर कर रहे हैं। कल को यही रुख कब घूम के ये तोप हमारी तरफ जो है वो आ जाएगी और फिर हम हाथ मलते रह जाएंगे। तो जो पॉइंट है वो ये है कि हमें इल्म दीन भी हासिल करना है कि हमें अपनी औलाद को क्या सिखाना है, और जो हम सिखा रहे हैं उसको भी जायजा ले लें कि हम बच्चे को किस जानिब लेकर जा रहे हैं। अदनान भी क्या फरमाएंगे? बिल्कुल सलमान भाई, इस बात का इदराक करना, एहतिसाब करना और वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो देखें हम अपनी औलाद की किस अंदाज में तरबियत कर रहे हैं और कहाँ लेकर जा रहे हैं उसे। वालिदैन को तो अल्लाह तबारक तआला ने अकल और समझ अता फरमाई होती है। बच्चे के मुकाबले में अगर देखा जाए तो आप जो उसे दर्स दे रहे हैं, जो सबक दे रहे हैं, ये वाला अंदाज, मारने पीटने वाला अंदाज, ये किसी तरह भी दुरुस्त नहीं। आज तो आप उसको किसी दूसरे शख्स को, किसी दूसरे बच्चे को मारने के लिए भेज रहे हैं, लेकिन आप उसे मारने पीटने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। फिर होगा क्या, वो घर में अपने कभी छोटी बहन को पीटेगा और कभी भाई के साथ जो है वो लड़ाई करेगा, क्योंकि आपने उसे लड़ने की ट्रेनिंग दी है, उस पर हौसला अफजाई की है। घर के अंदर 2 भाई हैं या भाई बहनें हैं, छोटे छोटे बचपन में है, तो अब जाहिर सी बात है आपने बाहर वाले बच्चे को मारने के लिए कहा कि इसने मारा है लिहाजा तुम जाओ और उसको मार कर आओ। तो कल को जब घर में ये मामला होगा ना, तो फिर इसके हाथ में जो चीज आएगी वही ये अपनी बहन के सर में भी मारेगा और भाई को भी मारेगा, क्योंकि आपने मारने पर या मार खाने पर हौसला शिकनी की है और मारने पर इसको आपने हिर्स दिलाई है, आपने इसको जो है ना वो हौसला अफजाई की है कि मार के आओ उसको। तो ये गलत अंदाज है। हालांकि चाहिए तो ये आप उसको कहें कि बेटा लड़ाई वाले कामों से बचना चाहिए हमें। ऐसे बच्चे जो लड़ाई करते हैं, मार पिटाई करते हैं, आपने उनके साथ नहीं खेलना या उनके पास नहीं जाना। होना तो ये चाहिए था, आपने उसको एक गलत ट्रैक पर लगा दिया है। और फिर होता क्या है, बाज बच्चे खानदान में मशहूर होते हैं कि जब वो आएंगे ना, तो फिर जो अजीज वकारिब रिश्तेदारों के, बहन भाइयों के जो बच्चे होते हैं, मतलब खबरदार इससे बच के रहना भाई, ये वो उसको एक कहते हैं उठाई चोट मारना, जो चीज हाथ में आई वही मार देगा। और
یہ اس طرح کے بچے جو ہے نا وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. اس کے ہاتھ میں جو چیز ہوگی وہی اس نے پھینک کے مار دینی ہے. تو یوں اور ہوتا کیا ہے پھر بچے بھی دور بھاگتے ہیں. پھر اس طرح کے والدین وہ شکوہ شکایت کرتے ہیں آپ نے ہمارے بچوں کے ساتھ منع کر دیا ہے, یہ تو جی کہا ہے کہ ہمارے بچے کے ساتھ نہ کھیلا کرے, جی ہمارا بچہ ایسا کیا کرتا, وہ ایسا کیا کرتا ہے وہ سب کو پتا ہوتا ہے, لیکن اب جو بولے وہ لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہو جائے. تو اس لیے اس انداز میں تربیت نہ کی جائے, یوں جو ہے وہ بچوں کو لڑائی جھگڑے کا ذہن نہ دیا جائے, بلکہ جو ہمارے اسلاف کا انداز ہے, اللہ والوں کا جو مبارک انداز ہے, بچوں کو اچھی تربیت دینا, اس کے مستقبل کے لیے کیا بہتر ہے اس کے بارے میں غور فکر کرنا, یہ کل کیا بنے گا, اس کو کیا بننا چاہیے, اس کے حوالے سے انہیں فکر لاحق ہوتی تھی. میں ایک عظیم ماں کا ذکر کرنا چاہوں گا, حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ کیسی بھلائی کی. یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم, جنہوں نے 10 سال یا اس سے کچھ زیادہ عرصہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی ہے. یہ حضور کے خدمتگار بنے کیسے, آپ دیکھیں والدہ نے کیسی بھلائی کی اپنے بیٹے کے ساتھ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر آئے, حضرت ام سلیم کے گھر, ان کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رشتہ داری بھی ہے. تو یوں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر تشریف لایا کرتے تھے. ایک بار جب حضور تشریف لائے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز ادا کی, تو حضرت ام سلیم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو کچھ پیش کرنا چاہتی ہوں. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیا, تو کہا یہ میرا بیٹا انس ہے, میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ اس کو اپنا خادم بنا لیں, یہ آپ کا خدمتگار رہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی قبول فرما لیا. آپ دیکھیں کس قدر سعادت مندی کی بات ہے, یعنی والدہ نے غور کیا, فکر کیا, سوچا کہ یہ حضور کا خادم بن جائے, سبحان اللہ, اور وہ خادم بھی پھر ایسے بنے کہ والدہ نے یہ یوں کہہ لیں حضور کی بارگاہ میں پیش کیا اور نبی پاک علیہ السلام نے قبول فرما لیا. اب قبول بھی ایسا کیا, پھر جو دعاؤں سے نوازا, اور یوں کہہ لیں کہ یہ والدہ نے اپنے بیٹے کو حضور کا خادم بنا کے انہیں دنیا اور آخرت کے اندر ممتاز کر دیا. دنیاوی اعتبار سے جو مال تھا, جو دولت تھی, جو آل اولاد کی جو کثرت تھی, وہ ان کے حصے میں آئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی بدولت سے. اور یہ کیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خدمتگار تھے. ایک بار نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کوئی کام کہا, یہ گئے اور جب واپس آئے نا تو ان کی والدہ نے پوچھا کہ بھئی وہ حضور نے کہاں بھیجا تھا, تو انہوں نے بتایا مجھے کام سے بھیجا تھا. تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا بھی کیا کام تھا, تو انہوں نے کہا جی وہ نا ایک راز تھا. اپنی ماں سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک راز کی بات ہے. والدہ نے پوچھا کیا, تو کہا وہ میرے اور نبی پاک علیہ السلام کے درمیان راز ہے, وہ نہیں بتاؤں گا میں. تو اب ماں نے تربیت کی بیٹے کی کہ بیٹا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو راز کی بات ہے وہ کسی سے مت کہنا, یعنی یہ نہیں کہا مجھے بتا دے میں کسی کو نہیں بتاؤں گی. اپنے بیٹے کو تربیت کر رہی ہے, بیٹا حضور کے جو راز کی بات ہے وہ کسی سے مت کہنا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث پاک روایت کی, حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا, یہ شاگرد ہیں ان کے, فرمایا کہ اگر حضور کا راز کسی کو بتانا مقصود ہوتا نا تو ثابت میں تمہیں بتاتا, لیکن ارشاد فرمایا وہ حضور کا راز ہے, اس لیے نہ اپنی والدہ کو بتایا اور نہ اپنے شاگرد کو بتایا. راز جو ہے وہ یہ والدہ نے تربیت کی کہ بیٹا حضور کے جو راز کی بات ہے وہ کسی کو نہیں بتانی. تو بیٹے نے بھی اس بات کو لیا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ باتیں جو لوگوں کو بتانے کی تھی وہی بتائی. جو ان کے درمیان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اور ان کے درمیان راز تھے اس کو ذکر نہیں کیا. یہ تربیت تھی والدہ کی اور یہ وصیت تھی والدہ کی, اور آپ نے اس کو لیا. یہاں ہمارے سیکھنے کے لیے یہ ہے ہم اپنی اولاد کو کیا سکھا رہے ہیں, یہ والدین کی ذمہ داری ہے, والدہ کی ذمہ داری ہے. وہ کہہ سکتی تھی مجھے بتا دو بیٹا کوئی بات نہیں, لیکن انہوں نے کہا نہ, اور انہوں نے منع بھی کیا. انہوں نے کہا وہ حضور کا راز ہے نہیں بتاؤں گا, اور پھر والدہ کہہ رہی بیٹا حضور کا راز کسی کو نہیں بتانا. ہم اپنے بچوں کی کس انداز میں تربیت کر رہے ہیں, انہیں کیا بتا رہے ہیں, کیا سکھا رہے ہیں, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, اس اعتبار سے غور فکر کی حاجت ہے. یہ مطلب مار کٹائی اور دھینگا مشتی اور یہ اس طرح کی تربیت کرنے کے بجائے اچھے جو ہے نا وہ اخلاق اس کی تربیت کی جائے جو جس کا تعلق حسن معاشرت سے بھی ہو. جب ظاہر سی بات ہے والدین کی تربیت ایسی ہوگی تو پھر اولاد جو ہے نا واقعی وہ ان کی تربیت کا شاہکار قرار پائے گا.
یا مرحبا. آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ تربیت کریں اور اس طرح سے کریں. تربیت میں سلمان بھائی دو پہلو ہوتے ہیں جی. ایک کو ہم کہتے ہیں انکریجمنٹ، یعنی حوصلہ افزائی کرنا، یا الفاظ دیگر شہ دینا بھی بعض اوقات ہوتا ہے جب نیگیٹو چیز ہو، اور ایک ہوتا ہے ڈسکریجمنٹ کہ حوصلہ شکنی کرنا، ٹوک دینا. تو جو تربیت ہے نا وہ انکریجمنٹ اور ڈسکریجمنٹ کے بیچ میں ہوتی ہے. ہمارے ہاں والدین جو ہے نا عموماً کسی ایک ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، یا تو ان کا کردار صرف حوصلہ افزائی والا ہی ہوتا ہے، وہ جی ہم تو اپنے بچے کے دوست ہیں، ہم تو ان سے دوستانہ ماحول رکھتے ہیں، ہم تو ان کی حوصلہ افزائی ہی کرتے رہتے ہیں. تو اب یہ جو ماحول ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے کی بعض اوقات غلط چیز پر بھی حوصلہ افزائی ہو جاتی. اسی طریقے سے کچھ والدین اور بالخصوص والد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی طبیعت میں کسی نہ کسی وجہ سے ڈسکریج کرنے کا عنصر بہت زیادہ آ جاتا ہے. یا تو وہ باہر سے آفس سے کام سے تھک کر آتے ہیں تو وہ غصے میں ہوتے ہیں، یا خود ان کے بچپن میں ان کے والد نے ان کے ساتھ ایسا کیا ہوتا ہے تو ان کا مزاج ایسے بن جاتا ہے. تو اب وہ جب وہ والد گھر آئے گا تو وہ بچے کو ہر چیز پر ٹوک دے گا. بچہ ہے، اب بچے سے کوئی سمجھ کا کام ہونا تو بعض اوقات ناممکن ہوتا ہے، تو وہ بعض اوقات نادانی میں کوئی ایسا کام کر دیتا ہے کہ جو آپ کو غلط نظر آتا ہے، لیکن وہ اتنا غلط نہیں ہوتا کہ باپ لٹھ لے کر پیچھے ہی چڑھ جائے، پیچھے ہی چڑھ دوڑے. تو اب وہ ڈسکریجمنٹ کی ایکسٹریم ہو جاتی ہے. ایسے گھرانوں میں پھر بچوں کی کسی چیز پر بھی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی. تو یہ جو دو ایکسٹریم لیول ہیں یہی پھر بچوں میں آگے کنورٹ ہو جاتے ہیں. تو جو پوائنٹ میں یہاں دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پیرنٹس کے اندر، والدین کے اندر فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے. مرحبا. وہ فلیکسیبل ہوں کہ جہاں انکریج کرنا ہے وہاں انکریج کریں، مرحبا. اور جہاں ڈسکریج کرنا ہے وہاں ضرور ڈسکریج کریں، صحیح. کیونکہ برائی کا آغاز ہمیشہ پہلے اور چھوٹے سٹیپ سے ہوتا ہے. درست فرمایا. اگر اسی موقع پر اگر آپ نے بچے کو ڈسکریج کر دیا اور بچے کو فار ایگزامپل یہ کہہ دیا بیٹا ایسے نہیں کہتے، یہ جھوٹ ہوتا ہے، تو آئندہ بچہ وہ کام نہیں کرے گا. تو اس کی پوری جو زندگی ہے اس میں یہ ڈسکریجمنٹ اس کے ساتھ رہے گی اور اس کی جو کریکٹر ہے وہ بلڈنگ ہوگی. تو اب سوال یہ ہے کہ والدین کیسے فلیکسیبل ہوں، والدین کیسے جو ہے ان کو یہ پتا چلے کہ یہاں حوصلہ افزائی کرنی ہے اور یہاں حوصلہ شکلی کرنی ہے، یہاں پہ روکنا ہے اور یہاں پہ کہنا نہیں بیٹا یہ کام ضرور کرو. تو والدین کو یہ پتا چلے گا جب ان کو دینی شعور ہوگا، دینی تعلیم ہوگی. اور میں تعلیم کے ساتھ دین اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صحیح اور غلط کا پتہ صرف دین کی تعلیم سے چلتا ہے، واہ واہ واہ. کسی اور تعلیم سے نہیں پتا چلتا. یو کین بیکم این انجینئر، آپ ایک انجینئر بن جائیں گے کہ یہ کام ایسے کرنا ہے، یہ اتنے وولٹیج پہ اس طرح سے چلے گا. یو کین بیکم میڈیکل ایکسپرٹ کہ آپریشن ایسے کرنا ہے، سرجری ایسے کرنی ہے، اس چیز سے یہ بیماری ہوتی. لیکن جو ہماری ایتھکس ہیں، جو ہماری اخلاقیات ہیں، جو غلط اور صحیح کا سسٹم ہے وہ دین کے سوا ہمیں کوئی اور نہیں بتا سکتا. اور اگر ہم کسی اور ذریعے سے صحیح اور غلط کی تعلیم لینے کی کوشش کریں گے تو یہ بھی غلط ہوگا. صحیح وہ ہے جو دین نے کہا ہے، واہ واہ واہ، اور غلط وہ ہے جو دین نے کہا ہے. سبحان اللہ. تو والدین کو اپنے بچوں کی تربیت کے لیے سب سے پہلے خود اپنے آپ کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنا پڑے گا. اور ہم نے بزرگوں کی زندگی میں دیکھا، تاریخ میں پڑھا کہ ان کے والدین اگر اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں کامیاب ہوئے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ والدین دیندار تھے. دینی شعور سے اپنے آپ کو آراستہ کریں، دینی تعلیم سے آراستہ کریں، اور اس کے بعد جب آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں گے تو وہ صحیح معنی میں تربیت ہوگی. یا مرحبا. بہت خوبصورت گفتگو فرمائی ڈاکٹر صاحب، اللہ آپ کو برکت دے اور اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آپ دیکھیں دین اسلام کتنا پیارا دین ہے کہ والدین کو اولاد سے کنیکٹ کیا ہے اور اولاد کو والدین سے کنیکٹ کیا ہے. سبحان اللہ. ان کی آپس میں کنیکٹیوٹی جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے. اولاد کو کیا بتایا گیا ہے، میں چاہوں گا کچھ اس حوالے سے بھی ابراہیم بھائی آپ ارشاد فرمائیں. نبی کریم علیہ افضل التسلیم سے جب کسی نے سوال کیا کہ مجھ پر حق کس کا زیادہ ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ تمہاری والدہ کا، اور 4تھی مرتبہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے والد کا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ والد ان کی بھی عزت
اور والدہ کی عزت ان سے بھی زیادہ، کیونکہ والدہ جو ہے وہ تکلیف زیادہ برداشت کرتی ہیں، اور والدہ کا کردار، والدہ کی تربیت اپنی اولاد پر زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ ہم بزرگان دین کی جب سیرت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کا رب ذوالجلال جل وعلا تک پہنچنا، اس کے اندر ان کے والدین اور بالخصوص والدہ کے کردار کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، کیونکہ اکثر والد جو ہے وہ کیونکہ باہر کے کاموں کے اندر مشغول ہوتے ہیں، تو اولاد زیادہ اپنے بچپن کے اندر اپنی والدہ کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہوتی ہے۔ تو والدہ نیک ہوتی ہیں تو ان کا کردار جو ہے وہ ان کی اولاد کے اوپر بہت زیادہ اثر چھوڑتا ہے۔ بزرگان دین کی سیرت کے اندر ہم جب دیکھتے ہیں، میں حضرت سیدنا باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا جب یہ راہ سلوک پر چلنے لگے تو ان کی عبادات، ان کی ریاضات کو دیکھ کر ان کی والدہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا سے دعا کیا کرتی تھیں کہ یا اللہ، جس مقصد کے لیے میرا بیٹا عبادات کر رہا ہے تو انہیں مقصود تک پہنچا دے۔ تو اپنی والدہ کی دعا کی برکت سے انہیں ولایت ملی۔ یا مرحبا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، اللہ ہمیں یہ دعائیں لینے والا بنائے۔ یہاں میرے پاس ایک میسج ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر والدہ بچوں کو بد دعا دے تو اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسے خام خواہ کو بد دعا ملتی نہیں ہے۔ اچھا، کچھ لوگوں کا ہوتا ہے مزاج کہ انہوں نے کوئی نہ کوئی بات اس طرح کی کرنی ہوتی ہے، میں تیرا بیڑا غرق جائے، اس طرح کر کے وہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ یہ ہر زبان میں کچھ نہ کچھ الفاظ ہوتے ہیں، اردو میں کیا کیا ہوتا ہے؟ آپ تو ماشاءاللہ اہل زبان لوگ ہیں۔ کم بخت، وہ یہ لفظ کم وقت، تیری ماں تجھ پر روئے، یہ اردو کے اندر بھی معروف ہے، ویسے یہ عربی کا جملہ ہے، اور بعض اوقات بعض جملے نا صرف بولنے کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ میں آپ کو پنجابی، آپ نے تو ایک ہی لفظ کم وقت کہہ کے بات ختم کر دی ہے، میں آپ کو پنجابی کے 6 جملے بتا سکتا ہوں۔ پنجابی میں تو بڑی وسعت ہے، اللہ رحمت فرمائے، اردو میں بھی بڑی وسعت ہے۔ آگے چلتے ہیں، میں اس بات کو جو ہے آگے لے کے چلتا ہوں۔ تو یہ میں آپ کو عرض کروں، جن کے منہ پر اس طرح کے الفاظ ہیں ان کو بھی غور کرنا چاہیے۔ یہ پچھلے 12 دن سے میں ایک بات پر بڑا نوٹ کر رہا ہوں، الفاظ جو ہے نا، الفاظ اور وے آف ٹاک، بات کرنے کا انداز، بات اور بات کرنے کا انداز، یہ انسان کی زندگی کی ایک چابی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، یا تو یہ بربادی کا تالا کھولے گی، واہ واہ، یا یہ آبادی کا تالا کھولے گی۔ جی بے شک۔ اب ہم غور کر لیں کہ ہمارے پاس کون سا تالا کھولنے کی چابی ہے، بربادی کا تالا کھولنے کی چابی ہے یا اچھائی کا تالا کھولنے کی چابی ہے؟ اس پر میں نے نیت کی ہوئی ہے، ہم انشاءاللہ ایک تفصیلی پروگرام کریں گے اور اس پر بات کریں گے۔ اور یہ پچھلے 12 دن سے میں اس بات پر ایک بڑے مختلف یوں بولیے کہ جہاد سے اس پر غور کرتے جا رہے ہیں۔ جس طرح ہم نے مختلف کمیونٹیز دیکھی ہیں نا، ماہی گیر جو ہے وہ دیکھے ہیں، ٹھیک ہے جی، ماہی گیروں کی زندگی ریکارڈ کی ہے ہم نے، ریگستان کی زندگی جو ہے وہ ریکارڈ کی ہے ہم نے۔ اللہ اکبر، ریگستان میں نے 2 طرح کے وقت گزارے ہیں۔ ایک تو گزارا ہے جی، دخل کی معافی، لیکن جیسے آپ کے چہرے کی رونق ہے اور بار بار اس پروگرام کا تذکرہ ہو رہا ہے، لگ رہا ہے کہ اس دفعہ بہت اسپیشل چیز آپ بنا کر لائے ہیں۔ بس یہ دعا فرمائیں، اللہ اس کو قبول فرما لے۔ کوشش ہم نے اپنی سی کی ہے، اللہ مہربان ہے جو اس میں وہ جو ہے نا وہ برکت ڈال دیتا ہے، ورنہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ میں جو ایک بات کو کہنے جا رہا تھا، تو واقعی ڈاکٹر صاحب آپ جب دیکھتے ہیں نا اور چیزیں مختلف آپ جو ہے وہ ایکسپیرینس کرتے ہیں، تو آپ کو بہت ساری چیزیں اپنے بارے میں بھی آپ کو جو ہے نا وہ پتہ چلتا ہے کہ میں کیا ہوں، بندہ کچھ بھی نہیں، میں جو کرتے ہیں انسان کی اوقات کچھ بھی نہیں۔ میں صحیح عرض کروں، اتنا بے بس بعض اوقات ہو جاتا ہے، ایک لفظ نہیں بول سکتا۔ اللہ اللہ، یہ بھی ابھی ایک کلام ہم نے ریکارڈ کیا، اشفاق بھائی، حسنین بھائی، اور مجھے بھی اس میں ملی ساتھ ریکارڈ کروانے کی، تو انشاءاللہ آئے گا، ناظرین دیکھیں گے اس کو۔ اس میں ایک لفظ تھا نگاہیں۔ آپ یقین مانیں ڈاکٹر صاحب، مجھ سے یہ لفظ نگاہیں یہ پروناؤنس نہیں ہو رہا تھا۔ اللہ، تو میں نے اس وقت یہ بولا، میں نے کہا یہ اوقات ہے انسان کی، ایک لفظ نہیں، حالانکہ نگاہیں ابھی میں 100 دفعہ کہہ سکتا ہوں، نگاہیں 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 نگاہیں، ہائے ہائے ہائے۔ تو کبھی بھی اپنے اوپر بندے کو غرور نہیں کرنا چاہیے،
اپنے اوپر غرور نہ کرے، اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں ایسے ہوں، میں ویسے ہوں، میں بڑا یوں ہوں، میں بڑا وہ ہوں نہ، ڈاؤن ٹو ارتھ ہو کر بندہ جو ہے وہ رہے. اور بندہ ہے ہی وہ جو ڈاؤن ٹو ارتھ ہو کر رہے. اور یہ جب ڈاؤن ٹو ارتھ ہوگا تو وہ کریم مالک ہے، وہ پہلے ہی عنایتیں فرما رہا ہے، وہ اب مزید عنایتیں فرما کر اس کی خوشبختی میں بھی اضافہ فرمائے گا، اس کی عزت میں بھی اضافہ فرمائے گا. تو بہرحال اللہ ہمیں فکر عطا فرمائے. تو میں واپس آتا ہوں. تو ڈاکٹر صاحب ہم نے ریگستان کی زندگی ریکارڈ کیا پروگرام. ریگستان کی زندگی میں دو طرح کے میں نے موسم دیکھے ہیں. ایک تو ریگستان میں میرا یہ حال تھا کہ میں اٹھ ہی نہیں سکتا تھا. یعنی یوں ہوا کہ ہم پہنچے ایک جگہ پر اور وہاں میں نے امامہ اتارا، ٹھنڈ کا موسم تھا، تو یوں ایک ہوا جو ہے لگی میرے سر کو اور میں اس میں ایسا بیمار ہوا کہ ریکارڈنگ یوں بولیں کہ میں کرنے کی پوزیشن میں تھا نہیں. ہم چلے تو گئے تو بھارت وہ جو ہوا سو ہوا. پھر اس کے علاوہ ایک مرتبہ ہم تھے تو میرے پاؤں سردی میں نہ ابھی سردی میں نہیں، یہ پرانی بات بتا رہا ہوں. اچھا تو یہ بھی ایک وقت تھا. تو ابھی کیا تھا، اللہ اکبر، ابھی تو جی ماشاءاللہ گھنگھور گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں کیا ہیں یہ چل رہی ہیں. اور اللہ کی رحمت سے ہم نے نماز عصر وہاں جو پڑھی. اور نماز عصر جب پڑھی تو اسلام نے کہا کہ بھائی دعا فرمائیں، اللہ بارش بھی جو ہے وہ عطا فرمائے. اللہ کی رحمت سے نماز عصر ہماری ختم ہوئی، دعا ہم نے کیا سب. اور وہ جو جگہ تھی مسجد جہاں ہم نے نماز پڑھی، اس سے اترنے سے پہلے ہی بارش جو ہے وہ شروع ہو گئی. اور ایسی بارش برسی اللہ کی رحمت سے کہ ٹھیک ٹھاک بارش برسی. جل تھل ہو گیا؟ نہیں، جل تھل تو نہیں ہوا، پر بارش الحمدللہ کچھی گزارا ہو گیا. ہاں جی، بارش جو ہے وہ کچھی بارش ہوئی. اور اگر وہ زیادہ برس پڑتی نا افسر تو پھر ہمارا واپسی کا رستہ بھی وہ بھی رک جاتا نا. اللہ مہربان ہے، پھر وہ بڑا آپ کے حساب کتاب کے بس خیر والا معاملہ ہو گیا. ڈاکٹر صاحب اللہ بڑا مہربان ہے. دوسری مرتبہ پھر جو ہے نا وہ اسلام نے کہا جی اب اچھا دیکھ رہا تھا میں کہ بادل جو ہے وہ برس رہے ہیں، نہ برس نہیں رہے کہ اس میں بجلی چمک رہی ہے، بادلوں میں بجلی چمک رہی ہے. اس وقت پھر جو ہے وہ ادھر دعا کی، یا رب کریم ان کے اوپر بارش برکت والی برسا، ان کے جانور ہرے بھرے ہو جائیں، کوئی ان کی کھیتی ہے تو وہ بھی کیا ہو جائے، ہری بھری ہو جائے، جانور فربا ہو جائے. اللہ کی رحمت سے پھر جو ہے نا بارش برس پڑے گی. تو اللہ بڑا مہربان ہے. آج کل تو ماشاءاللہ برس ہی رہی ہے بارش اللہ کی رحمت سے. تو آپ ہم یہ دعا کو بھی ہیں، دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ یہ خیر والی بارش ہمارے اوپر جو ہے وہ نازل فرمائے اور اس کو ہمارے لیے نفع مند بنائے. آمین. تو آگے چلتے ہیں انشاءاللہ الکریم. آپ کی کالز لیتے ہیں، لیکن وہ جو بات جہاں سے چلی تھی وہ یہ تھی کہ بد دعائیں خام خواہ میں نہیں ملتی. کردار ہوتا ہے جو دعائیں دلواتا ہے اور بد دعائیں دلواتا ہے. ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ ہمارا کردار دعائیں لینے والا ہے یا بد دعائیں لینے والا ہے. ہاں، جن بچوں کو یہ شکایت رہتی ہے، جیسے ابھی یہ سوال تھا کہ وہ والدین بد دعائیں، تو یہ اپنے کردار پر بھی غور کریں کہ اس طرح کا کام نہ کرے. وہ زمخشری بڑا مشہور آدمی تھا، اس نے آپ دیکھیں اس نے کام ایسا کیا کہ اس کو اس کی والدہ نے بد دعا دی. اس نے چڑیا کی جو ہے نا وہ ٹانگ میں دھاگا باندھا اور اس کو کھینچا اور ٹوٹ گئی ٹانگ. تو ماں نے جب دیکھا کہ اس نے اس پرندے کے ساتھ اتنا بے رحمی والا معاملہ کیا تو اب ماں کی زبان سے نکلا تیری بھی ٹانگ ٹوٹ جائے. وہ ٹانگ ٹوٹ گئی اس کی. تو یوں اپنے آپ پر بھی غور کریں، اس طرح کے کام نہ کریں کہ والدین بد دعا دیں یا دیگر جو ہے وہ اور نیک لوگ شرفاء جو ہیں ان سے بندہ جو ہے وہ بد دعائیں پائے. تو اس طرح کے کاموں سے بچنا چاہیے. جو ہو چکا ماضی میں وہ ہو گیا. اب ایسا کام کریں کہ والدہ دعا دینے پہ تو بد دعا تو آپ نے لے لی نا، اب ذرا ہمیں دعا لے کر دکھائیں. اور وہ ایسے ہے کہ والدہ کی خدمت کریں، شرعی دائرے کے اندر جو چاہتی ہیں وہ کر دیں تو انشاءاللہ ماں دعا بھی دے دے گی. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ تھی نا، یہ بڑا احترام کیا کرتے تھے اپنی ماں کا، بہت محبت کرتے تھے. جب بھی گھر سے باہر جاتے تھے نا تو دروازے کے پاس کھڑے ہو کے ان سے اجازت لیتے کہ جی میں نے جانا. سلام کرتے کہ اللہ کریم جو ہے وہ آپ پر رحمتیں فرمائے. اور پھر کہتے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے آپ نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا ہے ایسے ہی اللہ کریم آپ پر رحم فرمائے. تو ماں کہتی کہ بیٹا جیسے اس بزرگی کے دور میں تو نے میری عزت کی ہے اللہ تجھے عزت عطا. تو اگر بیٹا جو ہے وہ اس انداز میں والدہ کے لیے دعا کر رہا ہے، شکر گزاری والا انداز کر رہا ہے، تو پھر ماں بھی وہی کہ آپ کام ایسا کریں ماں کے دل سے خود بخود دعائیں نکلیں کہ میرا بیٹا جو میرے ساتھ بھلائی کر رہا ہے اللہ کریم اس پر اسے اجر و ثواب عطا فرمائے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
آپ والدہ کی خدمت میں تھے تو والدہ نے سردی کی رات میں ان سے پانی طلب کیا تو یہ پانی لینے کے لیے اٹھے. اب واپس پانی لے کر آئے تو والدہ محترمہ سو چکی تھی. اب ادب کے لحاظ سے انہوں نے جو ہے نا والدہ کو اٹھایا نہیں اور وہ پانی لے کر کھڑے رہے. سردی کی وجہ سے جو ہے وہ پانی جم گیا اور آپ کی انگلی جو ہے اس کے ساتھ جو ہے چپک گئی. اب جب والدہ محترمہ بیدار ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ یہ حال ہوا ہے اور وہ جب گلاس الگ ہوا تو وہ ساتھ انگلی بھی جو ہے وہ زخمی ہوئی. تو والدہ محترمہ نے وہیں ان کے لیے دعا کی. رب ذوالجلال جل وعلا نے ان کے لیے جو ہے وہ ان آیات کے دروازے کھول دیے. تو ان کا کردار بھی تو بننے کا ہونا. اور ہم سلمان بھائی یہ دیکھیں کہ بسا اوقات جو ہے وہ کسی کی دعا وہ بندے کو اس مقام تک پہنچا دیتی ہے کہ بندہ عبادات اور ریاضات سے نہیں پہنچ رہا ہوتا. تو یہ والدہ کی دعا جو ہے ان کا کردار ان کا عمل جو ہے ان کی خدمت جو ہے وہ اس مقام تک پہنچا دیتی ہے کہ والدہ گھر کے اندر ہیں ان کی خدمت کریں ایسا کردار پیش کریں وہ دعا دیں گے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. اس کے ساتھ ایک اور چیز ایڈ کر لیں. جی ضرور. کہ دعا دینے والے کا وہ مقام نہیں ہوتا صحیح لیکن وہ دعا دینے والا کسی اور کو اس مقام پر پہنچا دیتا ہے مقام نہیں ہوتا. واہ واہ واہ. تو آدمی کتنا ہی چھوٹا ہو والدہ کا تو بہت بڑا درجہ ہے. کتنا ہی چھوٹا ہو اس کی خدمت کر کے اس کے ساتھ نیکی کر کے دلجوئی کر کے اس کی دعا لینے کی کوشش کریں کہ کم مرتبے والے کی دعا جو ہے وہ بڑے مرتبے والے کو اور بڑے مرتبے پہ پہنچا. یا مرحبا یا مرحبا. ماشاءاللہ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. اور والدین کو چاہیے کہ یہ تربیت اولاد کتاب ہے یہ پڑھ لیں. تربیت اولاد کتاب ہے پڑھ لینی چاہیے. تو اس میں بہت ساری باتیں جو اولاد کو سکھانے کے حوالے سے ہیں کہ اولاد کو یہ سکھایا جائے اور اس سے اولاد کو بچایا جائے. انشاءاللہ الکریم بڑا فائدہ ہوگا. جی بالکل مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے کتاب تربیت اولاد. یہ آپ کو dawatاسلامی.net سے بھی مل جائے گی. PDF بھی پڑھ سکتے ہیں. خرید کر پڑھیں گے تو اس کا زیادہ ایک اثر ہوتا ہے. کتاب اگرچہ میرے ہاتھ میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹیبلٹ ہے لیکن کتاب سے پڑھنے کی آج بھی اپنی ہی افادیت ہے. پہلے بھی تھی آج بھی ہے. تو یہ بھی تو چلیں کام چلا ہی رہا ہے. ٹھیک ہے ہو رہا ہے. تو بہرحال خرید کر کے پڑھیں گے تو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اور میں یہاں عرض کرتا چلوں کہ امیر اہل سنت کی والدہ ماجدہ کے جو ہے وہ قربان جائیں آپ کی عظمت کے کہ آپ ایک دفعہ گھر تشریف لائے. امیر اہل سنت گھر آئے تو آپ جو ہے وہ کچھ ارننگ کا معاملہ جو ہے وہ کرتے تھے. تو کچھ پیسے کسی کے اضافی آ گئے آپ کے پاس. معمولی رقم ہی تھی. تو آپ کی امی نے آپ سے کہا کہ بیٹا یہ جس کے پیسے ہیں اسے واپس کر کے آئیں. تو آپ اسی وقت گرمی کے عالم میں جناب دھوپ کے عالم میں آپ بھی کیا سعادت مند بیٹے تھے سبحان اللہ. آپ بھی جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوئے. حالانکہ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ یہ بھی تو امی میں آیا ہوں تو ابھی تو اتنا گرمی ہے باہر تو میں چلا جاؤں گا تو کر دوں گا. لیکن نہیں سعادت مندی ہے آپ کی ماشاءاللہ. آپ بھی فوراً اٹھے اور جو ہے وہ جس کی رقم جس کو تلاش کر کے اس کو جو ہے وہ واپس کر کے آئے. یہ ہے عظیم ماں کا عظیم کردار اور یہ ہے سعادت مند بیٹے کی سعادت مندی کا خوبصورت انداز. واہ اللہ ہمیں بھی یہ انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں بھی ہمارے والدین اچھی باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم ان کی باتیں ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکالنے والی زحمت بھی نہیں کرتے. جس کان سے سنتے ہیں اسی کان سے نکال دیتے ہیں. اور پھر جب وقت دھکے کھلاتا ہے تو پھر بندے کو سمجھ میں آتا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ پانی پلوں کے اوپر سے اب گزر چکا ہے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کی فرما برداری کرے اور ماں باپ کا ایک کردار جس طرح پازیٹیو پر ہم بات کر رہے ہیں ہم اسی کو لے کے چلیں گے. لیکن بعض اوقات والد یا والدہ کی طرف سے نیگیٹیوٹی بھی سکھائی جا رہی ہوتی. وقتی طور پر تو ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ بچہ ہمارا اس کا سر نیچے نہیں ہم ہونے دیں گے. سر نیچے ہو نہ ہو زندگی بھلے خراب ہو جائے برباد ہو جائے سب کچھ مطلب ختم ہو جائے سر نیچے نہ ہو. اللہ سر کیا نیچے اوپر کیا سر اس کی کیا بات ہے. اس پر بھی غور کرنے کی حاجت ہے. بعض مسائل جو ہے نا وہ حل جو ہو سکتے ہیں. یہ میں فیملی میٹرز کی بات کر رہا ہوں. میاں بیوی کا مسئلہ ہے مثال کے طور پر. اب آپ اپنے بیٹے کے کان جو ہے بھر رہا ہے تو کوئی بکری ہے ماں بول رہی ہے رشتوں کی کوئی کمی ہے کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے بڑے رشتے ہم یوں کر دیں گے. اور بیٹی کو بولیں دونوں کی آپس میں چپکلیش ہوگی کسی بات کے اوپر. بیٹی کو بول رہے ہیں ہم تجھے ساری زندگی کھلا سکتے ہیں
ہم جو ہے وہ تو ہمارے اوپر کوئی وزن کوئی بھار تھوڑی ہے ہمارے اوپر. چل آ جا, چھوڑ ان کو, لگ پتا جائے گا, ان کو دیکھ لیں گے, نپٹ لیں گے. اس طرح کی باتیں اپنی بیٹی کو سکھا کے کیا مجھے بتائیں کس ڈگر پر اور کس رستے پر چلا رہے ہیں. اور میں بتاؤں پھر کیا ہوتا ہے. ایک بات چلتے چلتے اب بات آ ہی گئی ہے تو لہذا یہ بھی سنتے چلے جائیں. یہ میں آپ کو فیکٹ بیسڈ بات بتا رہا ہوں, فیکٹ حقیقت پر مبنی بات بتا رہا ہوں. یہ کوئی افسانوی یا کہانی نہیں, کوئی خود سے فردی بنائی ہوئی جو بندہ بات کہیں لا رہا ہے. یہ اسی زمانے میں بسنے والے معاملات جو ہو رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میاں بیوی کا جھگڑا ہوا, اس جھگڑے کو سلو میں لے جانے کی بجائے لڑکی کے جو ہے وہ لوگ انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا جی یہ تو اب واپس نہیں جائے گی. حالانکہ آپس میں اگر بد زبانی بھی ہو گئی ہے, بد کلامی ہو گئی ہے, اس پہ معافی تلافی ہو سکتی ہے, سمجھایا جا سکتا ہے, بتایا جا سکتا ہے, غلطی سدھارنے کا موقع بھی دیا جا سکتا ہے, بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں کرنے پر آئیں تو. لیکن کیا کیا, وہ تو اس طرف تو سدھار کی طرف تو جانے نہیں دیا اور چیز کو بہتر ہونے کی طرف بھی نہیں جانے دیا. اچھا پھر کتنا اپنا حصہ ہے. میں آپ کو کروں, کھانا ایسے نہیں بن جاتا. کھانے کی مثال لے لیں, سب کو سمجھ میں آ جائے گی. کھانا ایسا نہیں ہے آپ کو بریانی بنانی, چاول ڈال دو تو جناب بریانی بن کے باہر آ جائے گی. نہیں جی, بریانی کے اندر مسالے کا بھی کردار ہے, نمک کا بھی کردار ہے, اور جو چاول ہیں اس کا کردار ہے, چاولوں کی کوالٹی کا اپنا کردار ہے. یہ سب کچھ ملے گا تو بریانی بنے گی. جھگڑا ایسی خام خواہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ سو کے اٹھا اور کیا ہو گیا جھگڑا ہو گیا جی آپس میں, ایسا نہیں ہوتا. کچھ نہ کچھ اپنا حصہ بھی بیچ میں شامل ہوتا ہے, کم یا زیادہ یہ الگ بات ہے. بہرحال وہ معاملہ ختم ہو گیا اور جو ہے وہ طلاق ہو گئی, ماں باپ فوت ہو گئے, بھائیوں کی شادیاں ہو چکی تھی پہلے ہی. اب یہ اپنی جناب لے کر کے کیا ہو گئے, اپنی فیملیاں لے کے الگ ہو گئے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ بہن آج کہاں کھڑی ہے. تو عقل و شعور سے کام بننے کو لینا چاہیے. تو والدین کو چاہیے وہ بات سکھائیں کہ جس سے اچھائی پیدا ہو, جس سے اچھائی کیا ہوتی ہے سب کو پتا ہوتا ہے. گھر ٹوٹ جانا کون سی چاہیے. تو دونوں باپ اپنے جو ہے نا, یہ لڑکے والے اپنے بیٹے کو سمجھائیں, لڑکی والے اپنی بیٹی کو سمجھائیں, جس کی غلطی ہے اس کو بتائیں, سمجھائیں. اور جس کو سمجھایا جا رہا ہو نا اس کو بھی چاہیے کہ وہ کیا کر لے, سمجھ لے. ورنہ پھر جب وہ کہتے ہیں کہ وقت کی چکی جب پیستی ہے تو بڑا باریک پیستی ہے. اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے. ہم اللہ پاک سے عافیت کا اور سلامتی کا سوال کرتے ہیں. تو قربان جاؤں ان ماؤں پر اور ان والدین پر کہ جنہوں نے اپنے بیٹوں کی, اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کی ہے, اور سعادت مند ہے وہ اولاد, اور خیر پا رہی ہے وہ اولاد جس نے اپنے ماں باپ کی سیکھی ہوئی اچھائی کو اپنی زندگی میں ایڈ کر کے اس کے اوپر عمل کیا ہے اور اسے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنایا ہے. اللہ ہمیں بھی عافیت و سلامتی عطا فرمائے, ہم سب کے گھر بار کے اللہ حفاظت فرمائے. تو اولاد کو اچھی باتیں سکھانی چاہیے, اور یہ بھڑکانا, لڑوانا, یہ کام نہیں کرنے چاہیے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. زخم پر نا مرہم رکھا جاتا ہے. سرجری ہے نا, سرجری کرنے کے بعد بھی زخم کو کیا کیا جاتا ہے, سیا ہی جاتا ہے. آج کل تو ویسے دھاگے آ گئے سینے والے کہ وہ ڈیزالو ہو جاتا ہے, میلٹ ہو جاتا ہے اسی میں. ٹانگیں کھولنے کی ضرورت نہیں پڑتی. سرجری کرنی ہو تو پھر اس کا بھی طریقہ ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں, کال لیتے ہیں, میسیجز لیتے ہیں. اللہ ام طاہر رحمۃ اللہ علیہ پر اپنی کروڑ ان کی قبر پر اپنی رحمتوں کی برسات فرمائے. آمین. کال لیتے ہیں جی. میں کھچی والا سے سید زین العابدین تاری بات کر رہا ہوں. ماشاء اللہ آج کا ٹاپک بہت ہی خوبصورت ہے. میں کائنات کی عظیم ماں کو ہدیہ عقیدت پیش کروں گا. صدقے تم پر ہو دل و جاں آمینہ, تم محمد کی بنی ماں آمینہ, تم محمد کی بنی ماں آمینہ. والدین مصطفیٰ جنتی جنتی, جزاک اللہ خیرہ. آمین. واہ بھائی واہ, مرحبا مرحبا, کیا بات ہے آپ کی, خوش رہیں جی.
عبد الخالق اتاری واقعات سے عرض کر رہا ہوں۔ آج عظیم ماؤں کا تذکرہ ہوگا جن کے وطن سے امت کو عظیم رہنما ملے۔ اللہ پاک ایسی ماؤں پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ ویسے تو ماں ہر حال میں ہر روپ میں عظیم ہی ہوتی ہے، چاہے وہ کم پڑھی لکھی ہوں یا ان پڑھ ہوں، لیکن ماں کی عظمت اپنی جگہ مسلم ہے۔ یہ ارشاد فرمائیے کہ موجودہ دور میں جیسی ہمارے ہاں تعلیم اور تربیت دی جا رہی ہے، ایسے میں مائیں وہ عظمتیں دوبارہ کیسے حاصل کر سکتی ہیں جو اسلامی طرز زندگی اپنانے والی ماؤں کو حاصل تھا۔ صالحات کا کردار اپنایا جائے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستگی یہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس پر عافیت ہی عافیت ہے۔ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے آپ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں رچ بس جائیں گے تو یہ جو اخلاق و کردار کی درستی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اخلاق اور سیدہ مخدومہ کائنات کی مبارک زندگی سے ملنے والا یہ خوبصورت انداز جب لے کر کے اپنی زندگی میں شامل کریں گے تو انشاءاللہ الکریم برکت ہی برکت ہے، خیر ہی خیر ہے۔ تو ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، تو ہمارا انداز بھی اہل بیت کی جیسے جو مخدومہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت طہار کی آپ ایک رونق ہیں، تو انہی کے طرح کا جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ شان خاتون جنت کتاب ہے، بڑی زبردست کتاب ہے، اسلامی بہنوں کو پڑھ لینی چاہیے۔ اور فیضان عائشہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پر لاجواب کتاب ہے، اس کو پڑھ لیں۔ اور یہ جو خصوصیات ہیں نا، ان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، ان کے جو اخلاق و انداز ہیں وہ اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، انشاءاللہ الکریم خیر ہی خیر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آگے چلتے ہیں، کال لیتے ہیں۔ اخلاق اتاری راولپنڈی سے بول رہا ہوں۔ ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آج موضوع عظیم آئے۔ سلیمان بھائی میری آپ سے یہ عرض ہے کہ یہ جو لکھا ہوتا ہے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، ماں کی دعا جنت کی ہوا، تو باپ کے بارے میں یہ چیزیں کیوں نہیں لکھ جاتی؟ باپ کے بارے میں کیا لکھنا چاہیے؟ کوئی آپ 2-4 جملے عطا فرما دیتے تو چلے ہم بھی ریکمینڈ کر لیتے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اب راضی تو رب راضی، واہ بھائی واہ، باپ راضی تو اللہ راضی۔ اچھا ایسے ہی باپ کے لیے بھی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یا تو شاید ہمارے پڑھنے میں نہیں آتے، ہم بعض اوقات جو ہے نا وہ بعض جملوں یا بعض چیزوں پر بندے نا فوکس کر لیتے ہیں، تو وہ پھر چیزیں نا ان کو ہر جگہ تقریباً نظر آتی ہیں، گاڑی کے پیچھے بھی لکھا ہوا نظر آئے گا اور بھی کہیں نظر آئے گا، لیکن چونکہ باپ کے بارے میں ذہن نہیں ہے یا اس طرح کا، تو ورنہ والد کے متعلق بھی احادیث مبارکہ میں بھی ہے۔ وہ چونکہ ایک جدا میٹر ہے الحمدللہ، جہاں ہمارے ماحول کے اندر ماؤں کی آج چونکہ ٹاپک یہ ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جب دولہا ایک ہو تو پھر وہی اس کا مرکز، سب کی نگاہوں کا مرکز وہی ہوتا ہے۔ تو آج ماؤں کا ذکر ہے کیونکہ امیر علیہ سنت کی والدہ ماجدہ کا ذکر تھا اور دیگر جو اولیاء کرام کی مائیں ہیں ان کا، یوں تو کبھی والد کے متعلق ہو تو انشاءاللہ پھر ایسے جملے آپ کو والدہ کے متعلق والد کے متعلق بھی ملیں گے۔ تو اسلام میں آپ نے شروع میں جو بیلنس بات کی تھی وہ یہی ہے کہ جہاں ماں کا کردار ہے، ماں کی عظمت ہے، رفعت ہے، ویسے ہی والد کے بارے میں بھی ہے۔ بعض چیزوں کو ہم جلدی محسوس کر لیتے ہیں اور بعض چیزوں کے لیے ہمیں تھوڑی تگ و دو کرنی پڑتی ہے۔ تو بہرحال دونوں کا کردار جو ہے نا، دونوں کی عظمت اور رفعت حدیث مبارکہ میں بھی قرآن مجید میں دونوں کی موجود ہے۔ ابھی میرے ذہن میں آئی ابھی آپ کی بات، آپ دیکھیں کھانا دسترخوان پہ چنا ہوا ہوتا ہے، کسی دعوت میں جائیں، کسی شادی میں جائیں، کسی ولیمے میں جائیں، دعوت کی بات کرنا، گھر کی دعوت ہے، کھانا اس میں سالن بھی ہے تو چاول بھی ہیں تو یہ بھی ہے تو روٹی بھی ہے تو چیزیں ہیں، میٹھا اس میں وہ ایک ہی ہوتا ہے، نمکین چیزیں تو 4 5 3 4 2 3 ہے، لیکن میٹھا کیا ہوتا ہے وہ ایک ہی ڈش ہوتی ہے اور اس کی مقدار بھی اتنی نہیں ہوتی، یعنی جتنا آپ نے عام بریانی کھانی ہے اتنا آپ نے پلیٹ بھر کے اتنا آپ نے میٹھا نہیں کھانا، لیکن یوں کہیے کہ وہ میٹھا وہ سارے کھانے پر کیا ہوتا ہے، بھاری ہوتا ہے، فائق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح والد کا بھی مقام جو ہے نا وہ یہ کم نہیں ہے کہیں پر، اگر تھوڑا بھی نظر آ رہا ہے نا تو یہ تھوڑا بھی وہ ہے کہ جو زیادہ کے اوپر کیا ہے ایک اپنی خاص برتری رکھتا ہے، اس سے انکار بہرحال کیا ہے نہیں ہے۔ یعنی بچہ جو ہوتا ہے وہ ماں سے زیادہ اٹیچ ہوتا ہے اس وجہ سے کہ وہ ماں کی گود میں ہوتا ہے، ایسے ہی تو
माँ की गोद है जी, और वो माँ जिस साहिबान के नीचे बैठी है वो साहिबान वालिद है। वालिद है। वाह 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 वाह। तो बच्चे की पनाहगाह चूंकि बेसिकली जो है वो गोद होती है, तो इस वजह से बच्चे को ज्यादा वो फील होता है, वरना वो गोद जिस मकान में है उस मकान की छत वालिद है। वालिद ही है। वाह वाह, क्या खूबसूरत बात की आपने। तो जो माओ वाले जुमले हैं वो भी ठीक है, बाहर रहने दें, तो बाप के भी जो है वो ऐड कर लें, और ऐड हो चुके हैं और लिखने में मिलते भी हैं। ठीक है जी, तो बार अच्छे जुमले होने चाहिए, ठीक है, वरना बाद लोग मजाक भी बना लेते हैं, तो मजाक, अच्छी चीज़ों का मजाक नहीं बनाना चाहिए। ठीक है जी, आगे चलते हैं, कॉल लेते हैं। मेरा नाम फुजैल रज़ा अत्तारी है। मेरा नाम बरीरा फातिमा अतारिया है। हम दोनों बहन भाई हैं। हम आज आपको कलाम सुनाएंगे। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। ज़िंदाबाद दावत इस्लामी जिंदाबाद। माशाअल्लाह, वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। मंजिल करीब आती है ना तो स्पीड क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। यूँ भी होता है। आबाद रहे, खुश रहे, सलामत रहे। मैसेजेस भी लेता हूँ जी। फैसलाबाद से मैसेज है, हुस्न व जमाल मुस्तफ़ा मरहबा सर मरहबा कलाम सुनाएं। ठीक है जी। चिन्नीओट से उमर भाई कह रहे हैं कि माँ औलाद की तरबियत कर रही होती है, समझा रही होती है, पर औलाद समझती नहीं है, तो क्या फिर औलाद पर जो है ना वो सोटा उठाना चाहिए? क्या कहते हैं आप इस पर? जी इब्राहिम भाई, इरशाद फरमाएं। प्यार और मोहब्बत से समझाना चाहिए, मारना तो मुनासिब नहीं, साफ ज़ाहिर है। औलाद अल्लाह तबारक व तआला जल्ला वाला की नेमत है, उसे प्यार मोहब्बत से और कुरान और हदीस के मुताबिक बताए हुए तरीके के मुताबिक उसकी तरबियत करेंगे तो कल को वो आपकी खिदमत करेंगे, आपके फर्मा बरदार रहेंगे। और अगर उन पर तशद्दुद का अंदाज़ रहेगा तो फिर खाई ना खाई उनकी जो है वो तरबियत ख़राब होगी, कल को वो उनके सर आएंगे। तो प्यार मोहब्बत से उनको चलाएं। ठीक हो गया। तादीब का अपना यूं बोलें कि एक मामला है, वो वालिदैन का सवाब दीदी इख्तियार है, इनके पास मौजूद है, कपड़े लेकिन तशद्दुद नहीं होना चाहिए। जिस कपड़े पे गर्द आ जाती है तो उस पे पानी भी बहाया जाता है, और कभी कभी उसको ऐसा जरा सख्ती से झाड़ भी देते हैं। ऐसी बात। ठीक है, आगे चलते हैं जी। ये झाड़ से मुझे याद आया, हम अपने बचपन में मच्छी की दरिया झाड़ा करते थे। हाँ जी, मच्छी की दरिया। आपको भी अगर तजर्बा हुआ हो इस तरह का? मुझे जुमे के जुमे हम जो क्या करते थे, वो एक सोटी होती थी, वो पकड़ते सोटी, और दरिया जो है वो क्या करते हैं, झाड़ दी उनको बाहर। दो बच्चे दो किनारों से पकड़ लेते थे, एक बीच में झाड़ता था। चले बार तो बार तशद्दुद का मामला औलाद के साथ नहीं इख्तियार करना चाहिए। जो अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने माँ बाप को इजाज़त दी हुई है वो तो है इनके पास। आगे चलते हैं जी। कह रहे हैं कि अगर अम्मी किसी बात पर गलत बात करें तो क्या हम उनको हक की बात कर सकते हैं, समझा सकते हैं? हक की बात कहने का तरीका भी हक पर मबनी ही होना चाहिए। वाह वाह वाह। बड़े को अगर समझाना है तो छोटे को किस तरह बात करनी है, तो ये अंदाज अपनी जगह पर है। और अगर हमें यूँ लगे कि हमारी बात नहीं समझी जा रही, तो आसान तरीका ये है कि अमीर सुन्नत का क्लिप सुना दें। एक क्लिप इसको जो है वो मेरे सुन्नत का है, बड़ा प्यारा है, आए इसको मिलके सुन लेते हैं। इसको देखें कितनी प्यारी बात है। ये क्या है कि आप उसको प्ले कर लें, जो आप बताना चाह रहे हैं वो सामने वाले को क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। ये भी एक अंदाज किसी को अवेयर करने का अपनाया जा सकता है। जब हमारी बात नहीं समझ रहा तो किसी और की बात समझ रहे। निगाह शुरा के बड़े प्यारे जो है वो क्लिप्स हमें मिल जाते हैं आपके सोशल मीडिया पेज से, तो ये भी लिए जा सकते हैं। तो यूँ भी एक काम किया जा सकता है। ऐसे मामले के अंदर बंदे को ना फिक्रमंद भी होना चाहिए। अगर किसी के वालिदैन या वालिदा का मामला इस तरह का है, आप देखें सहाबा किराम अलैहिर्रिज़वान में से हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जब तक इनकी वालिदा मुसलमान नहीं हुई थी, इन्हें फिक्र थी कि हुजूर की बारगाह में गए, या रसूलल्लाह मेरी माँ के लिए दुआ कर दे, वो जो है ना इस्लाम ले आए। तो अपना अंदाज भी बंदा जो है ना इस पर भी गौर करे। ये ना हो कि आज वालिदा ने कोई ऐसी बात कर दी है जो लाइल्मी की बिना पर थी, तो आज मैं सारे बदले ले लूँ कि जी मुझे ही समझाती रहती थी तो आज मैं समझाता हूँ इन्हें। और फिर समझाने का अंदाज भी वो हो कि जो यूँ कह लें कि एक इंतकामी कैफियत, या सामने वाले को माँ के मकाम और मर्तबे को मलहूज न रखना
اور پھر اس کو جو ہے نا ایسا سخت رویہ اختیار کرنا، پھر کہنا جی میری ماں تو جی میری بات مانتی کوئی نہیں ہے. تو اس انداز پر بھی غور کر لے، ماں ہی ہے. اگر ان سے کوئی اس طرح کا معاملہ ہو گیا ہے تو پھر سمجھانے والا انداز وہ ہونا چاہیے کہ بندہ کہ ہاں یار یہ واقعی جو ہے نا اپنی ماں کی بارگاہ میں اس انداز میں جو ہے نا اس نے بات کی ہے کہ جو اس کے مقام اور مرتبے کے خلاف نہیں ہے، اور واقعی یہ خیر خواہ ہے. ماشاءاللہ. جسے ہم حق سمجھ رہے ہیں کیا وہ حق ہے بھی یا نہیں، اس کا بھی جائزہ انصاف کی نگاہ سے لے لینا چاہیے. کوئی حرج والی بات نہیں. آگے چلتے ہیں. یہ چونکہ اوپن فورم ہے، اوپن آپ نے ایک سوال کیا ہے تو اس کے اوپر میں ایک بات کروں. بعض اوقات ماں باپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں، اور اولاد جسے حق سمجھ کے آ رہی ہوتی ہے وہ حق وہ ہوتا نہیں، اور پھر وقت بتاتا ہے کہ وہ حق کیا تھا. لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ پلوں کے اوپر سے پانی نکل چلا گیا ہے کہ نیچے سے گزر گیا ہے، پانی بہرحال کیا ہو گیا ہے، گزر گیا. کہتے ہیں آپ پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، کیا پچھتا کے کرنا. ہائے 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 ہائے. چلیں جی آگے چلتے ہیں. جی ان کا کہنا ہے کہ جی عظیم بھائی کا اسٹوڈیو کلام سنا دیں. اے ربی مبارک یہ رتبہ تیرا تجھ میں تشریف لائے حبیب خدا. کلام سنائے لم یاتی نذیر و کفی نظر. سرگودا سے میسج ہے. ٹھیک ہے جی. کہہ رہے ہیں کہ جی دعا فرما دیں، سر میں درد رہتا ہے. اللہ پاک آپ کو سیر عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے، سلامت رہیں آمین. بہت دعاؤں کا میسج ہے. جزاک اللہ خیرہ. آپ کی دعاؤں کے لیے اللہ آپ کے حق میں بھی قبول فرمائے. کمالیہ سے میسج ہے جی، اور ہم سب کے لیے مدینے کی حاضری کی دعا فرما دیں. اللہ آپ کو ذوق والی حاضری عطا فرمائے. اشفاق بھائی کا کلام ان کو سننا ہے. تو یہ جو آپ نے جس تاریخ کا کلام لکھا ہے وہ تاریخ جب دوبارہ آئے گی تو انشاءاللہ یہ کلام آپ کو آن ایئر دیکھنے کو مل جائے گا. باقی آپ جو ناٹ پروڈکشن ہمارا یوٹیوب چینل ہے وہاں سے جا کر کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آگے چلتے ہیں. جی کہہ رہے ہیں کہ کلام سنائیں جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، میرا دل انہی پہ نثار ہے، میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر کے مدینہ جن کا دیار ہے. شہزاد بھائی کا میسج ہے، اور ماشاءاللہ کا طویل میسج ہے جی. اور یہ کہتے ہیں کہ مائیں تو سب کی عظیم ہوتی ہیں مگر کچھ اولادیں عظیم نہیں بن پاتی. مدنی چینل واقعی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے کہ جس نے ہمیں والدین کی قدر بھی سکھائی ہے. جب مجھے یاد آتا ہے کہ میں کس طرح اپنی والدہ کو ستاتا تھا تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. اللہ پاک میری والدہ کا سایہ تا دیر مجھ پر عافیت کے ساتھ سلامت رکھے. آمین آمین. اور یہ کلام کی فرمائش کی ہے. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. واقعی دعوت اسلامی کی جنی ماحول نے اولاد کو ایک جو ہے وہ رستہ بتایا ہے کہ ماں باپ کی قدر کس طرح ہوتی ہے، ان کی عزت کس طرح ہوتی ہے. اللہ ہمیں یہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. کلام بڑا پیارا ہے، اس کے میں 2 اشعار جو ہے وہ پیش کرتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، میرا دل انہی پہ نثار ہے، میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر، میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر کہ مدینہ جن کا دیار ہے، جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ. ایک شعر اور اس کا پیش کروں. جی جی چاہ رہا ہے. جی ہائے ہائے سبحان اللہ. جو کرم سے اپنے شہ امم رکھے مجھ غریب کے گھر قدم، جو کرم سے اپنے شہ امم رکھے مجھ غریب کے گھر قدم، میرے شاہ کی نہ ہو شان کم، میرے
شاہ کی نہ ہو شان کم کہ گدا پہ ان کا تو پیار ہے. جینے خلق کہتی ہے مصطفیٰ، میرا دل انہی پہ نثار ہے. میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر، میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر کہ مدینہ جن کا دیار ہے. جینے خلق کہتی ہے مصطفیٰ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہم زد فزد. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. آمین. آمین. ان کا دامن نہ ہاتھ سے چھوٹے، ان کا دامن نہ ہاتھ سے چھوٹے، یہ سہارا بڑا سہارا ہے، یہ سہارا بڑا سہارا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی شفاعت نصیب فرمائے. آمین. ماہ سفر مظفر ہے، اپنی برکتیں اور بہاریں لٹا رہا ہے. آئیے آپ کو رکن شورا کا ایک ویڈیو پیکیج دکھاتے ہیں اعلیٰ حضرت کی زندگی کے حوالے سے، آپ کی خدمات دینیہ کے حوالے سے. آئیے دیکھیں. عاشقان رسول امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا مبارک ذکر جاری ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ذات گرامی کے تعلق سے ایک چیز خاص طور پر اس کی طرف آپ سب کی توجہ دلانا چاہوں گا، وہ ہے محبت رسول میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا مقام. ویسے تو یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ جس عنوان پر مختصر سے وقت میں بات نہیں کی جا سکتی، لیکن صرف ایک دو نظارے آپ کے سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی محبت کی ایک جھلک ہدایت بخشش میں ہمارے سامنے آتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام اب یہ ذکر کرنا چاہتے ہیں، لیکن انداز کتنا پیارا ہے. آپ کہتے ہیں بادب جھکا لو سرے ولا، اے محبت کرنے والو، اے پیار کرنے والو، اے الفت و چاہت و عقیدت کا دم بھرنے والو، اپنے سروں کو ادب کے ساتھ محبت کے ساتھ جھکا لو. بادب جھکا لو سرے ولا کہ میں نام لوں گل و باغ کا. میں جس شخصیت کا نام تمہارے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں نا، یہ تو پھول ہے، بلکہ پھول نہیں، یہ تو پورے کا پورا ایک گلستان ہے. بادب جھکا لو سرے ولا کہ میں نام لوں گل و باغ کا. گل تر محمد مصطفیٰ چمن ان کا پاک دیار ہے. یہ ایک محبت کا انداز ہے کہ محبوب کا نام بھی ذکر کرنا ہے نا تو بغیر اہتمام کے نہ ہو. کسی فارسی شاعر نے بات ذکر کی نا، ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. میں اپنے منہ کو ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ بھی دھو لوں، اور پانی سے نہیں، مشک، عنبر اور گلاب سے، جو اعلیٰ قسم کی خوشبوئیں شمار کی جاتی ہیں. میں ان سے بھی اگر اپنا منہ دھو لوں نا تو بھی میرا منہ ابھی اس قابل نہیں کہ میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام شریف اپنی زبان سے ادا کروں. اس کے بعد مزید اگر آگے دیکھنے چلیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں نام مدینہ لے لیا چلنے لگی نسیم خلد. یعنی مدینہ طیبہ کا نام زبان پہ آتا ہے نا تو یوں لگتا ہے کہ جنت کی وہ پیاری پیاری ہوا یہ چلنا شروع ہو گئے. نام مدینہ لے لیا چلنے لگی نسیم خلد. محبت کا ایک انداز ہے نا، محبت کرنے والے کو محبوب کا نام یہ بھی لذت دیتا ہے، اور محبت کرنے والے کو محبوب کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہر چیز یہ بھی مزہ دیتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مزید اگر آگے دیکھنے چلیں، خوشی ملتی ہے نا، راحت نصیب ہوتی ہے. تو ہمارے ہاں ایک انداز پایا جاتا ہے کہ خوشی ملنے پر نہ ہم کسی نہ کسی کے سر سے راہ سجا رہے ہوتے ہیں. یہ میرے بھائی کی وجہ سے ملی ہے، یہ میرے دوست کی وجہ سے خوشی کا موقع میسر آیا، یہ میرے فلاں عزیز رشتہ دار کی وجہ سے خوشی ملی ہے.
لیکن اعلیٰ حضرت کا انداز کیا ہے؟ کہتے ہیں ہو نہ ہو کچھ میرا ذکر حضور میں ہوا، ورنہ میری طرف خوشی دیکھ کے مسکرائی کیوں۔ مجھے تو یوں لگتا ہے محبوب کی بارگاہ میں میرا نام لیا گیا ہوگا، سرکار کی بارگاہ میں میرا نام لیا گیا نا، خوشیاں اور راحتیں میری طرف دوڑتی چلی جائیں۔ محبت کا ایک انداز ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی محبت رسول کی ایک جھلک مزید آپ کے سامنے رکھوں۔ مولانا عبدالسلام صاحب، مولانا عبدالسلام عید الاسلام، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ ان کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے، یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے نا بیٹے کے نام کا تقاضا کرتے ہیں۔ تو امام اہل سنت نے جواب کیا دیا، میں انہی کے الفاظ میں آپ کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ آپ نے سلام میرا لکھنے کے بعد ارشاد فرمایا مولا تعالیٰ اس نعمت معال کو مبارک فرمائے، اللہ تعالیٰ اس بچے کو آپ کے لیے مبارک کرے۔ میرا معمول یہ رہا ہے کہ جتنے بیٹے بھتیجے پیدا ہوئے عقیقے میں سب کا نام نام اقدس رسالت پر رکھا، اور کہنے کے لیے کچھ جتنے بھی خاندان میں بچے پیدا ہوئے نا میں نے تو سب کا نام محمد ہی رکھا ہے۔ محبت کا ایک انداز ہے۔ اور پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے آپ کو جو بیٹا دیا ہے اس نعمت معال کا عقیقہ بھی اسی نام پر ہو، اور عرف عرفان الحق، آپ کے بیٹے کا نام بھی میں محمد رکھتا ہوں، ساتھ عرفان الحق لگا لیجئے۔ امیر اہل سنت کی بھی یہ عادت کریمہ ہے، کوئی بھی اپنے بیٹے کا نام طلب کرے نا تو امیر اہل سنت اس کا نام رکھتے ہیں محمد، پکارنے کے لیے کچھ اور ہو جائے گا، محمد ریحان، محمد ثوبان، محمد نعمان، اصل نام محمد ہے۔ تو یہ محبت کرنے والوں کے اپنے اپنے انداز ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی محبت کی دولت نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت زندگی ہے، کیا اعلیٰ کردار ہے، اور کیا خوبصورت جو ہے وہ خدمات ہیں امام اہل سنت کی۔ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ قبول فرمائے۔ سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی۔ علم وہ جس کی ہر کوئی تعریف بولے، الفضل ما شاہدت بہ الاعداء۔ تو بہرحال ماشاءاللہ مدنی چینل پر بڑا پیارا پروگرام ذوق نعت جو ہے وہ آپ سیزن 11 یہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور پروگرام بھی ہو رہا ہے اشعار کے حوالے سے بڑا پیارا، یہ ہمارے الحاج اشفاق اتاری مدنی بھائی کا یہ پروگرام ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر امام اہل سنت کی زندگی کے مختلف گوشوں پر اس پروگرام میں مبلغین سے آپ مدنی پھول بھی سن رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان سے مالا مال فرمایا، آمین۔ طاہر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی منقبت آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ واہ، فیضان طاہر جاری رہے گا، فیضان طاہر جاری رہے گا، جاری رہے گا، ساری رہے گا، ساری رہے گا، فیضان طاہر جاری رہے گا، جاری رہے گا، نازل ہو صدا رحمت کے گوہر، نازل ہو صدا رحمت کے گوہر، عطار کی پیاری امی پر، عطار کی پیاری امی پر، ہو پیارے نبی کی خاص نظر، ہو پیارے نبی کی خاص نظر، عطار کی پیاری امی پر، عطار کی پیاری امی پر، ملت کو دیا ایسا بیٹا، ملت
جس نے تھاما ہو نور کی بارش شام سحر ہو نور کی بارش شام سحر عطار کی پیاری امی پر عطار کی پیاری امی پر نافذل ہو صدا رحمت کی رہے نازل ہو صدا رحمت کے گوہر عطار کی پیاری امی پر جاری رہے ساری رہے ہو پیارے نبی کی خاص نظر ہو پیارے نبی کی خاص نظر عطار کی پیاری امی پر عطار کی پیاری امی پر سب اہل سنن کرتے ہیں دعا سب اہل سنن کرتے ہیں دعا ہم پر بھی رہے اس ماں کی عطا ہم پر بھی رہے اس ماں کی عطا ہو بارش رحمت شام سحر ہو بارش رحمت شام سحر عطار کی پیاری امی پر عطار کی پیاری امی پر نازل ہو صدا رحمت کے گوہر نازل ہو صدا رحمت کے گوہر عطار کی پیاری امی پر عطار کی پیاری امی پر ہو پیارے نبی کی خاص نظر ہو پیارے نبی کی خاص نظر عطار کی پیاری امی پر عطار کی پیاری امی پر مولا یہ گھرانہ شاد رہے مولا یہ گھرانہ شاد رہے تا حشر یوں ہی آباد رہے تا حشر یوں ہی آباد رہے فیضان کرم کے ہوں گل تر فیضان کرم کے ہوں گل تر عطار کی پیاری امی پر عطار کی پیاری امی پر نافذل ہو صدا رحمت کی رہے نازل ہو صدا رحمت کے گوہر عطار کی پیاری امی پر جاری رہے ساری رہے ہو پیارے نبی کی خاص نظر ہو پیارے نبی کی خاص نظر عطار کی پیاری امی پر عطار کی پیاری امی پر اللہ کروڑ رحمتوں کی برسات فرمائے۔ ام عطار رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے عدنان بھی کیا فرمائیں گے آپ؟ سلمان بھائی، والدہ کا ایک ذمہ داری ہوتی ہے نا اولاد کے حوالے سے، امیر علیہ سنت خود بیان فرماتے ہیں، یعنی آپ نے جو بیان کیا
اس کے حوالے سے ہے نمازوں کا اہتمام کروانا، بچوں کو جگانا. یہ وہ آپ کا امیر علیہ سنت کی والدہ محترمہ کا انداز ہے. وہ جو آپ فرماتے ہیں نا کہ مجھے یاد نہیں کہ میری نماز چھوٹی ہو، اس کے اندر والدہ کی تربیت کا اثر ہے کہ والدہ گھر کے اندر جو ہے نا وہ بچوں کو سب کو نماز کا ذہن دیتی تھی. اور فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں نے دیکھا معمول تھا، میرے بھائی جان اور والدہ گھر میں چادر بچھا کے نا بادام وغیرہ پڑھا کرتے تھے. تو فرماتے ہیں مجھے یہ یاد نہیں کیا پڑھتے تھے، لیکن الحمدللہ یہ پڑھنے کا ظاہر سی بات ہے اللہ کا ذکر ہی کرتے ہوں گے، درود پاک پڑھتے ہوں گے. تو فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں یہ دینی ماحول تھا. کیا ہی اچھا ہو گھر کے اندر جو ہے وہ والدہ والدین گھر والے جو ہے وہ اپنے بچوں کو بٹھا کر تسبیح دے دیں انہیں، یا اور اس طرح کی کھانے پینے کی چیز، جیسے مثال کے طور پر بادام ہے، اور بچوں کو ذہن دیا جائے کہ بھائی یہ ماشاءاللہ جو جتنے پڑھے گا اس کے اتنے، تو درود پاک پڑھنے کا ان کو کہہ دیں، کلمہ شریف پڑھنے کا کہہ دیں، 8-10 پڑھ لیے، 15-20 پڑھ لیے، جس نے جتنے پڑھے وہ کھائے گا یا اس کے ہو گئے. تو یوں ایک ترغیب کا سلسلہ ہو، گھر کے اندر اللہ کا ذکر ہو، تو انشاءاللہ الرحمن اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. اور امیر علیہ سنت کو الحمدللہ یہ جو اللہ کا اور ذکر کا جو ایک انداز جو آپ فرما رہے ہیں، یہ آپ کے گھر میں آپ کی والدہ کی یہ تربیت تھی جو انہیں یہ ماحول ملا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہ جو ایک عظیم ماں نے اپنے بیٹے کو اس انداز میں تربیت کی ہے، یاد نہیں اگرچہ، لیکن فرماتے ہیں کہ مجھے یہ یاد ہے، کیا پڑھتے تھے یہ نہیں یاد، لیکن وہ جو ماحول تھا نا وہ یاد ہے. گھر میں اپنے بچوں، ہاں جی، تو اپنے بچوں کو ایسا ماحول دیں، اس طرح کا انداز جو ہے نا وہ دیں کہ وہ بعد میں ساری زندگی جو ہے نا اس طرح اپنے والدین کو بھی یاد رکھیں اور وہ اس سبق کو بھی یاد رکھیں. ہمارے ایک استاد ہیں، استاد بلال صاحب قبلہ، استاد بلال مدنی صاحب، ان کے گھر میں ایک دفعہ ہم گئے. صبح کا جو ہے وہ ٹائم تھا، آپ تو شاید نہیں تھے ساتھ میں، نہیں آپ نہیں تھے، خالد بھائی تھے چھانگا مانگا والے نا، وہ تھے. تو اتفاق کی بات ہے کہ استاد صاحب کے ساتھ ان کی گاڑی میں تھے ہم. تو صبح گئے تو یوں میں نے دیکھا جی وہاں دانے جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں، کراچی میں جو پڑتے ہیں نا خاص قسم کے دانے، چیئے جسے کہتے ہیں. ہاں جی، استاد صاحب نے کہا کہ ہمارا یہ معمول ہے کہ ہم سارے گھر والے بیٹھ کے کیا کرتے ہیں اس کو صبح پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ گھر میں ماحول ہونا چاہیے، اس کی برکتیں آپ دیکھیں انشاءاللہ گھر میں بھی ہوں گی، کردار میں بھی ہوں گی، اور آخرت میں جو ہوگا انشاءاللہ وہ کرم دیکھنا پھر دیکھنے والا ہوگا انشاءاللہ. جی ابراہیم سلمان بھائی، جو بندہ زیادہ اعمال اپنے دنیا کے اندر کرتا ہے تو وقت آخر بھی اس کا اثر ہوتا ہے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وقت آخر والدہ محترمہ کلمہ پڑھتے ہوئے زبان بند ہوئی ہے. اور حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا ہے من کانا آخر کلامہ لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا، کلمہ شریف ہوگا، وہ جنت میں داخل ہوگا. تو والدہ مشفقہ جو ہے وہ گھر کے اندر ذکر و درود اور جو ہے وہ نیکی کے کام کرتی رہیں، تو آخری وقت میں بھی کلمہ شریف پڑھ کر ہی زبان بند ہوئی ہے، آخری کلام بھی جو ہے وہ کلمہ طیبہ ہوا. اور پھر یہ بھی جو ہے وہ برکت دیکھنے میں آئی. کیا فرماتے ہیں کہ آپ جس جگہ پر جو ہے وہ والدہ محترمہ کی میت تھی تو وہاں سے 7 دن تک خوشبو کی لپٹیں آتی رہیں. تو یہ بھی اللہ کے نیک بندوں کے جو ہے وہ ایک آثار ہوتے ہیں جو رب ذوالجلال جل والا دکھا دیتا ہے. سبحان اللہ. اللہ ام اطہار رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر اپنی کروڑ رحمتوں کی برسات فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے والدین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام تقا بنقا، غوث اعظم امام تقا بنقا، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیج سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا.
لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں، جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے